أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی قسم کھانے کے متعلق چند احکامات ارشاد فرماتے ہیں. ہوا کچھ یوں کہ ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بہنوئی سے کسی بات پہ ناراض ہوئے تو قسم کھائی کہ آج کے بعد میں نے آپ کی مدد کروں گا اور نہیں اگر آپ کی اور آپ کی بیوی کے درمیان کوئی اختلاف ہو جھگڑا پیدا ہوتا ہے تو میں صلح صفائی بھی نہیں کروں گا. اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک رشتہ دار بھانجا تھا یا جو تھا جن کا نام تھا حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک غلطی ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق اس گناہ پر یا اس غلطی پر غصہ ہوئے اور قسم کھائی کہ آج کے بعد جو پہلے میں آپ کی مدد کرتا رہا اور اس کے باوجود آپ نے اس غلطی کا ارتکاب کیا اور وہ بہت بڑی غلطی تھی کہ ہماری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چند لوگوں نے منافقوں نے بہتان لگایا تو اس میں وہ بھی شریک ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا میری بیٹی کے متعلق ایسی بات کرتے ہو حالانکہ میں آپ کی مدد کرتا رہا ہوں، آج کے بعد قسم کھائی کہ میں آپ کی مدد نہیں کروں. تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی. اس کے متعلق دوسری آیت بھی ہے یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے متعلق کہ ایسے قسم مت کھائیں جو آپ کو نیکی کے کام سے روکیں. آپ ایک نیک کام کرتے ہی آ رہے ہیں، کسی وجہ سے آپ قسم کھائیں کہ قسم میں اس کے بعد یہ نہیں کروں گا نیک کام، کسی کی مدد کرنا ہو، کسی کے درمیان صلح صفائی ہوئے یا اور نیکی کے کام ہوئے کہ میں آج کے بعد یہ نہیں کروں گا، تو بہتر یہ ہے بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے قسم کو توڑو اور اس کا کفارہ ادا کرو. اس کا کفارہ کیا ہے؟ 3 روزے رکھو اور وہ نیک کام جو ہے وہ آپ سر انجام دو. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، ترجمہ دیکھیں، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور مت بناؤ اللہ کو، عُرْضَةً، اس طرح نشانی کے بچائے یا بچ سکو آپ لوگ، لِأَيْمَانِكُمْ، اپنے قسموں کا، یعنی اللہ کے نام پہ قسم اس طرح مت کھاؤ جو آپ کو اس کام سے روکے، ان تبروا، نیکی کے کام سے روکے، وتتقوا، اور تقوی والے کاموں سے روکے، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان اصلاح اور صلح صفائی سے روکے. ایسے قسمیں مت کھائیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ قسم جو کھائی ہے تو آپ قسم توڑو، اس کا کفارہ ادا کرو اور اپنے نیکی کے کام جاری رکھو. واللہ، اور اللہ، سمیع، جاننے والا ہے، علیم، خبردار ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے وہ بات بات پہ قسم کھاتے ہیں، واللہ ایسی بات ہے اور قسم خدا کی ایسی بات ہے.
تو جو بات بات پہ قسم کھاتے ہیں یہ وہ قسم نہیں ہے جن کے اوپر کفارہ لازم ہوتا ہے، یہ لغو قسم کہلاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک تیر انداز تیر چلا رہے تھے، تو تیر مار کے ہی قسم سے لگ گیا، اسے تیر لگ گیا۔ صحابہ نے آپ ایسا سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ تو قسم کا ہے۔ نے کہا کہ یہ تیر انداز جو قسم کھاتے ہیں اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اس طرح کا قسم نہیں ہے۔ اصل میں قسم کی 3 قسمیں ہیں، اس کو سمجھیے اور پھر اسی کے مطابق عمل بھی کیجیے۔ ایک قسم یہ ہے کہ آپ کسی گزشتہ زمانے میں کسی بات پر قسم کھائے، مثال کے طور پر میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ بات ایسی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یا میں نے دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا، جو بات بھی ہے، لیکن ماضی میں گزشتہ زمانے میں کسی بات پہ آپ قصداً قسم کھاؤ تو وہ قسم اگر جھوٹی ہے، اگر سچ کی قسم ہے تو پھر تو کوئی بات نہیں، اگر جھوٹی قسم ہے تو اس قسم کو کہتے ہیں یمین غموس۔ یہ قسم گناہ کبیرہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور غموس کا مطلب ہے کہ ایک چیز میں ڈوب جانا، یہ بندہ بھی گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں ڈوب جاتا ہے جب یہ قسم کھاتا ہے قصداً عمداً ارادتاً، گزشتہ زمانے میں کسی بات پہ قصداً قسم کھاتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے پھر بھی قسم کھاتا ہے، یہ سخت گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوسری قسم قسم کی وہ ہے کہ آئندہ زمانے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ پیسے دے دوں گا فلاں دن کو، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ کام کر دوں گا۔ تو آئندہ زمانے میں کسی بات پہ قسم کرنا، یا قسم سے میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس طرح کی قسم یہ وہ قسم ہے جس میں آپ کی پکڑ ہے اور آپ کو پورا کرنا لازم ہے۔ اگر پورا نہیں کیا تو پھر کفارہ ادا کرو گے، اور کفارہ وہ 3 روزے ہیں یا مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اس قسم کے قسم کو پورا کرنا ضروری ہے، اور نہیں کرو گے تو کفارہ لازم ہوگا۔ پھر اس قسم کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر آپ نے نیکی کے کام سے روکنے کی قسم کھائی ہے، جیسے یہاں گزر گیا، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ قسم توڑو اور نیکی کا کام کرو۔ اور اگر کوئی نیکی کے کام سے روکنے یا کسی گناہ کا قسم آپ نے نہیں کھایا، ویسی ایک بات ہے عام طور پہ جس کو پورا کرنا ضروری ہے، تو آپ اسے پورا کرو، پورا نہیں کر سکے تو بھی کفارہ ادا کرو۔ یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری قسم قسم کی یہی ہے کہ بات بات پہ بندہ قسم کھائے۔ میں ایک جگہ ہمارے ہاں ایک دکاندار تھا، میں جا رہا تھا ادھر کوئی سودا لینے پاکستان میں گیا، اس کے بعد تو اپنے ساتھ لگے ہوئے پشتوں میں گیا تھا، قسم ملی ہوئی قرآن ملی ہوئی، قسم ملی ہوئی قرآن ملی ہوئی، بار بار قسم کہہ رہا تھا میری قسم و قرآن۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو کسی سے؟ انہوں نے کہا میں یہ عادت بنانا چاہتا ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے میں بات بات میں قسم کہوں۔ بات ہوتا ہے نا، عادت جن کی ہوتی ہے کہ بات بات میں ایک تکیہ کلام ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کبھی کبھی میں عادت بنانا چاہتا ہوں اپنی کہ میں ہر بات میں یہ کہوں کہ قسم ملی ہوئی قرآن ملی ہوئی چلا کاردہ سے دے، یہ بات مجھے اچھی لگتی ہے۔ تو جو عام باتوں میں بات بات پہ قسم کھاتا ہے اور اس کی نیت قسم کی نہیں ہوتی، اس کو لغو کہتے ہیں، یمین لغو۔ قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں، یمین لغو کہتے ہیں۔ تو یہ لغو ایسے اقسام ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی مواخذہ نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی کفارہ نہیں ہے اور نہ دنیا میں کوئی پکڑ ہے، لیکن پھر بھی نیک لوگوں کو اس طرح کے قسموں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اور نہیں کھانے چاہیے۔ تو ترجمہ دیکھیے، یہ بات ان آیات میں ذکر ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ، نہیں گرفت کرتا، نہیں پکڑتا اللہ تمہیں، باللغو فی ایمانکم، قسموں میں سے جو لغو قسم ہے، اور آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ لغو قسم کیا ہے۔ ولیکن یؤاخذکم، لیکن پکڑتا ہے اللہ، گرفت کرتا ہے، بما کسبت قلوبکم، ان قسموں میں، کسبت قلوبکم جو تمہارے دل ارادتاً اس کو کام کو کرے، وہ قسم کرے۔ یعنی آئندہ زمانے میں کسی بات پہ آپ قسم کھاؤ کہ یہ کام میں کروں گا، تو اس میں اللہ پکڑتا ہے، گرفت کرے گا اگر آپ اس قسم کو پورا نہیں کرو۔ واللہ، اور اللہ غفور، بخشنے والا ہے، حلیم، بردبار ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر،
زمانے جاہلیت میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ ایک آدمی اپنی عورت کے متعلق یہ قسم کھاتا کہ میری قسم ہے میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، تو وہ عورت نہ تو اس کی عورت رہتی، اگر مرد اس کی ضروریات پوری نہیں کر سکتا، قریب تک نہیں جاتا، تو وہ عورت بیچاری وہ لٹک جاتی درمیان میں. ایسا بھی نہیں کر سکتی تھی کہیں دوسری جگہ شادی کر دے، کیونکہ طلاق تو دی نہیں، اور قسم بھی کھائی ہے اس نے کہ میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، تو وہ قریب بھی نہیں جا سکتا. تو وہ بیچاری عورت پہ ظلم ہوا کرتا تھا. اسلام نے اس بات کا توڑ پیش کی کہ اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا، تو یہ نہیں کہ وہ جب تک مرضی نہ جائے یا کب تک نہیں جائے گا، پوری زندگی نہیں جائے گا، تو وہ عورت کیا کرے گی بیچاری. تو اسلام نے کہا کہ اس کو ایلا کہتے ہیں. ایلا عربی اصطلاح میں یا دینی میں ایلا کرنا، کہ اپنی بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم کھانا. تو جو لوگ ایلا کرتے ہیں یا قسم کھاتے ہیں ان کے لیے مدت متعین کی گئی کہ 4 مہینوں تک یا تو وہ قسم توڑے اور بیوی کے قریب چلے گا. تو اس میں کئی صورتیں ہیں. ایک شخص ہے وہ قسم کھاتا ہے کہ میں 1 مہینہ آپ کے قریب نہیں آؤں گا، تو 1 مہینہ تک اگر وہ قریب نہیں آیا تو اس نے اپنی قسم پوری کر دی، اس کے اوپر کفارہ بھی نہیں ہے، وہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کرے، پھر سے اس کی بیوی ہے. ایک شخص نے 3 مہینے کی قسم، 4 مہینے سے کم کی قسم کھائے، تو اس میں اپنی قسم پورا کر سکتا ہے، قسم بھی پوری کر سکتا ہے، چاہے تو توڑے گا تو کفارہ ہے، اور نہیں توڑے گا تو قسم بھی پوری کر سکتا ہے، پھر بھی اس کی بیوی ہی رہے گی. لیکن اگر کوئی قسم کھاتا ہے 4 مہینے تک یا 4 مہینے سے زیادہ یا کوئی مدت متعین نہیں کرتا، تو اس صورت میں اگر وہ 4 مہینے تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا تو یہ بیوی اس کے اوپر خود بخود طلاق ہو جائے گی، یا نہیں تو قاضی کے پاس عدالت میں جائے گی اور وہ مقدمہ کرے گی اور وہ عدالت زبردستی اسے طلاق دلوائے گی. یہ عورت یا بیوی اس کی پھر بیوی نہیں رہے گی. اگر اس نے قسم کھائی کہ 4 مہینوں تک میں قریب نہیں آؤں گا، اب وہ چاہتا بھی ہے کہ یہ میری بیوی بن جائے پھر سے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِن فَاءُوا، اگر اس نے رجوع کر لیا اس دوران تو کیا کرے گا؟ قسم کا کفارہ ادا کر لے گا اور بیوی اس کی بیوی بن جائے گی. لیکن 4 مہینوں کے بعد تک اس کو اجازت نہیں ہے. یہ عورت کا حق ہے کہ وہ پھر اس سے خلاصی پائے اور جا کر دوسری جگہ نکاح کر لے. تو اس کے متعلق یہ آیت ہے. للذین، ترجمہ للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون، جو ایلا کرتے ہیں، من نسائہم، اپنی عورتوں کے ساتھ. ایلا کا مطلب میں نے بتا دیا، یہ قسم کھاتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاؤں. تربص، مہلت ہے، 4 اشہر، 4 مہینوں کی. فَإِن فَاءُوا، پس اگر رجوع کرے وہ، لوٹ آئے وہ اپنی بیوی کی طرف، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، مہربان ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر ٹھان لی انہوں نے طلاق کی، یعنی عزم کیا، ارادہ کیا طلاق کا کہ میں نے چھوڑ دینا ہے، تو بے شک وہ 4 مہینے پوری کر دیں. فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ، سمیع علیم، وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. بیوی کو طلاق پڑ گئی. اب طلاق کے متعلق ایک مسئلہ، بلکہ کئی مسائل، کل کا سبق بھی طلاق کے متعلق ہی ہے، تو وہ مسائل اللہ پاک بیان فرماتے ہیں، وہ احکامات. ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، تو یاد رکھیے بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس کی عدت ہوتی ہے. جس طرح خاوند مر جاتا ہے تو بیوی عدت میں ہوتی ہے. وہ عدت کتنی ہے؟ 4 مہینے 10 دن اگر خاوند مر جائے تو. اور اگر بیوی کو کوئی طلاق دیتا ہے تو پھر عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے. 3 مہینے مطلب 3 حیض، اس کے اوپر جتنی 3 بیماریاں آ جائیں اور وہ پاک ہو جائے اس سے، تو یہ 3 مہینے بنتے ہیں تقریباً. اس میں کم زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. کسی عورت کی بیماری 10 دن ہوتی ہے، کسی کے 8 اور 7 دن، تو اس حساب سے کم زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ 3 مہینے تقریباً گزرنے چاہیے.
شرعی اعتبار سے اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی بات نہیں بنتی اور طلاق کی ضرورت پیش آتی ہے، یہ بھی اللہ نے ایک حکم نازل فرمایا ہے کہ اگر ایک دو میاں بیوی کے درمیان حتی الامکان کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ ان کا آپس میں جوڑ بن جائے اور زندگی اچھے طریقے سے بسر ہو جائے، کوئی اعتراضات اشکالات ہے وہ ختم ہو جائے، کمپرومائز کر لے ایک دوسرے کے ساتھ۔ لیکن اگر نہیں کر سکتے اور بالآخر آپ نے فیصلہ کر دیا کہ میں نے اس سے الگ ہو جانا ہے، تو شریعت میں 3 طلاقیں ایک مرتبہ دینا پسندیدہ بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے 1 طلاق دے دو۔ ہر آدمی کے پاس 3 طلاق کا اختیار ہے۔ 1 طلاق دو گے، پھر 3 مہینے گزریں گے تو اس کے بعد اس کے اوپر 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ اس میں کیا ہوگا؟ 1 طلاق دی آپ نے، وہ معاملہ گرم تھا، اس وقت کوئی جھگڑا پیش آیا تھا یا کوئی اور بات ایسی پیش آئی تھی کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی، آپ نے طلاق دی، 1 طلاق دینی ہے، 1 طلاق دی، مہینہ گزر گیا، اس دوران آپ کو خیال آیا کہ میں نے غلطی کی تھی، تو پھر آپ رجوع کر سکتے ہو۔ بس صرف اپنی بیوی کی طرف جاؤ، اسے کہو میری بیوی، آپ پھر سے میری بیوی ہو، تو کسی نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں، طلاق رجعی اس کو کہتے ہیں۔ اگر 2 طلاقیں پڑ گئیں، مہینہ گزر گیا، 2 پڑ جائیں گی، پھر 3 پڑ جائیں گی، تو یہ 2-3 مہینوں میں آپ کو موقع ملے گا سوچنے کا کہ اگر آپ چاہتے ہو دوبارہ گھر بسانا تو گھر بسا سکتے ہو، اور اگر نہیں، ایک دفعہ ہی 3 طلاقیں دی تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ آپ کی بیوی کبھی بھی نہیں بن سکتی جب تک وہ دوسری جگہ شادی نہ کرے، وہاں سے اسے طلاق ہو جائے یا خاوند مر جائے، پھر وہ عدت گزر جائے، پھر اس کے بعد آپ اس سے شادی کر سکتے ہو دوبارہ سے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، یہ 3 طلاقیں اس لیے دینا صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہ عدت کے متعلق کہ 3 مہینے صبر کرو گے یا عورت صبر کرے گی، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ اس عورت کے لیے جو حاملہ نہیں ہے۔ اگر ایک عورت حاملہ ہے، اس کے پیٹ پہ بچہ ہے اور اسے طلاق مل گئی یا اس کا شوہر فوت ہو گیا، تو پھر اس کی عدت 4 مہینے یا 3 مہینے نہیں ہے، اس کی عدت جب تک بچہ نہیں ہوتا تب تک وہ عدت میں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، پھر آیت میں صرف ترجمہ میں کروں گا، صرف بات سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی اس حیض کی بات کو یا حمل کی بات کو چھپائے۔ مثال کے طور پر ایک عورت کو طلاق ہوئی، اب اس کے اوپر ہے کہ وہ عدت گزارے گی، وہ چاہتی ہے کہ جلدی سے میری جان اب چھوٹ جائے، لیکن حمل ہے تو حمل تو 9 مہینے ہے، یا اس میں جتنے بھی مہینے گزر چکے ہیں، 7 مہینے 8 مہینے رہتے ہیں، تو اس کو اتنا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ کہتی ہے نہیں، بس میرا حمل نہیں ہے۔ تو یہ ایسی بیماریاں ہیں جن کا اس عورت کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، خاص طور پہ حیض کا، بیماری کا۔ وہ کہے کہ میری حیض آ گئی یا نہیں آئی، تو اس صورت میں وہ عورت فائدہ نہ اٹھائے کوئی، یا کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی اس بات کو چھپائے کہ مجھے حیض آیا یا نہیں آیا، یا اتنے حیض ہو گئے، یا اتنا وہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس بات کو چھپانا نہیں چاہیے، یہ عورت کے لیے جائز نہیں۔ ترجمہ دیکھیں، والمطلقات، اور وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے، یتربصن، روکے رکھے گی، بانفسہن، اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، تین حیض کی مدت کو، 3 مرتبہ حیض آنے کی مدت تک اپنے آپ کو روکے رکھیے۔ تو 3 مرتبہ حیض آئے یا بیماری آئے تو اس میں 3 مہینے بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں، بعض عورت ایسی ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ عورت ایک عمر تک پہنچ کر اس کا حیض اور یہ بیماری والا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اگر اس صورت میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے تو پھر 3 مہینے مقرر ہیں، لیکن اس سے پہلے ہو تو پھر 3 مرتبہ بیماری کا آنا یہ متعین ہے۔ ولا يحل لهن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا يحل لهن، نہیں ہے جائز ان عورتوں کے لیے، ان یکتمنا، کہ چھپائے یہ، ما خلق اللہ، جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے، فی ارحامہن، ان کے رحم میں، ان کے پیٹ میں، ان کننا، اگر ہیں یہ، یؤمننا، ایمان لانے والی، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، اگر یہ اللہ اور آخرت پہ ایمان لانے والی ہے تو انہیں چاہیے کہ اپنی اس بات کو نہ چھپائیں۔
وَبُعُولَتُهُنَّ اور ان کے شوہر احق بردہن زیادہ حقدار ہے ان کی واپسی کے، فی ذالک اس میں، ان ارادو اصلاحا اگر وہ چاہتے ہیں بھلائی یا اصلاح آپس میں، یعنی طلاق ہوئی اور ابھی شوہر کے پاس واپسی کا اختیار ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں واپس آ جاؤں، اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہتر ہے کہ وہ اپنی اس بات سے رجوع کر لے اور بیوی کو خود پھر سے اپنا لے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَلَهُنَّ اور ہے ان کے لیے، عورتوں کے لیے، مثل الذی مثل ان حقوق کے، علیہن جو ان کے اوپر ہے، بالمعروف معروف طریقے سے، یعنی کچھ حقوق اللہ نے مردوں کے مقرر کیے ہیں اور کچھ حقوق عورتوں کے مقرر کیے ہیں۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو ایک جانور سے بھی کم تر سمجھا جاتا تھا، انسان کا درجہ ہی نہیں دیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، مردوں کو جیسے حقوق ہے عورتوں کے اوپر، یعنی مردوں کا جو حق ہے عورت کے اوپر، اسی طرح عورت کا بھی حق ہے مرد کے اوپر، دونوں کے اوپر حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، ذمہ داری بھی ہے اور حق بھی ہے دوسرے کا۔ تو اسلام نے عورت کو بھی حق دیا اور مرد کو بھی حق دیا، عورت کو ماں کا درجہ دیا، بیٹی کا درجہ دیا، بیوی کا درجہ دیا، بہن کا درجہ دیا، اس کے اوپر کتنے فضائل ہیں، کتنے حقوق ہیں، میراث میں حصہ دیا، یہ ساری باتیں اسلام نے سکھائی۔ لیکن ایک بات، وَلِلرِّجَالِ لیکن ہے مردوں کے لیے، علیہن ان عورتوں پر، درجتن ایک درجہ فضیلت، عورت اور مرد برابر نہیں ہے۔ آج کل ہم بھی مغرب سے متاثر ہو کر ہمارے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ عورت اور مرد کیا ہے، برابر ہے، ایک گاڑی کے دو پہیے برابر ہے، بالکل عورت اور مرد کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ باقاعدہ قرآن میں دیکھیے، آپ ترجمہ دیکھیے، وَلِلرِّجَالِ اور ہے مردوں کے لیے، علیہن ان عورتوں پر، درجتن ایک درجہ فضیلت۔ تو جو لوگ کہتے ہیں عورت و مرد برابر ہے، وہ قرآن کی اس آیت کا انکار کرتے ہیں، جو کہ بہت سخت جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، یہ برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ برابر اس صورت میں کہ جو حقوق یا جو مرتبہ مردوں کا ہے وہ عورتوں کا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عورت کو اگر جس طرح مرد آزاد ہے، عورت کو بھی ایسی آزاد چھوڑ دیا جائے کہ آپ اپنے لیے کماؤ، اپنا کھاؤ، تو عورت تمام کے تمام کام اس طرح نہیں کر سکتی جس طرح مرد کر سکتا ہے۔ اس کے اوپر بیماری آتی ہے، وہ بچہ پیدا کرے گی، بچے کے دوران وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی، پھر جب بچے ہوں گے وہ تربیت کرے گی، وہ تربیت کرے گی یا پھر وہ کمائے گی یا کھائے گی یا کام کرے گی۔ تو ہر چیز میں عورت مرد سے مختلف ہے۔ اللہ پاک نے مرد کو ایک درجہ دیا ہے کہ مرد نگران ہے، مرد کو فوقیت ہے، وہ کیا کرے گا، وہ کما کر لائے گا اور کھلائے گا اپنی بیوی کو۔ تو بیوی کے اوپر یہ نہیں کہ وہ خود جا کے کمائے اور خود کھائے، بلکہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے نگران بھی مرد ہے اور فیصلہ بھی مرد کو کرنا چاہیے۔ گھر کے جتنے بھی امور خانہ داری ہے، جتنے بھی گھریلو ذمہ داریاں ہیں، اس میں جب تک مرد کا فیصلہ چلتا ہے تو گھر صحیح چلتا ہے، لیکن جب عورت کے سپرد کیا جاتا ہے تو پھر گھر برباد ہو جاتا ہے، رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، اور وہ سگے رشتے، وہ خونی رشتے، وہ دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اپنا بھی نقصان کر دیتی ہے۔ اور جس گھر کا یہ سربراہ ہو عورت، جس دیش کا یا جس ملک کا سربراہ وہ عورت بن جائے تو وہ اس ملک کا کیا حال کرے گی۔ اس لیے عورت کی یہ منصب نہیں ہے کہ وہ سربراہی کرے یا حکومت کرے۔ اللہ پاک ہمارے مسلمانوں کو بھی ہدایت دے۔ واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ اور مت بناؤ اللہ کے نام کو عرضتاً اس طرح کی نشانی کے روکے آپ کو، لِأَيْمَانِكُمْ اپنے قسموں کے لیے نشانی مت بناؤ کہ روکے تم کو، ان تبروا نیکی کے کاموں سے، وتتقوا اور تقوی والے کاموں سے، وتصلحوا بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی یا اصلاح والے کاموں سے،
واللہ اور اللہ سمیع علیم سننے والا ہے جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ نہیں پکڑتا یا نہیں گرفت کرتا اللہ تمہاری باللغو فی ایمانکم تمہاری قسموں میں سے لغو قسم پر. ولیکن یؤاخذکم لیکن گرفت کرتا ہے یا پکڑتا ہے بما کسبت قلوبکم ان قسموں پر جو کرتی ہے تمہارے دل جو تمہارے دل کرتے ہیں یعنی قصداً تم کرتے ہو. واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا ہے حلیم بردبار ہے. للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون جو ایلا کرتے ہیں من نسائہم اپنی عورتوں کے ساتھ تربص مہلت ہے 4 اشہر 4 مہینوں تک. فَإِن فَاءُوا پس اگر رجوع کرے وہ یا لوٹ آئے فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا ہے مہربان ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر ٹھان لی انہوں نے طلاق کی فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ سمیع سننے والا ہے علیم خبردار ہے. والمطلقات اور وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہیں یتربصن روکے رکھے گی بانفسہن اپنے آپ کو 3 قروء 3 مرتبہ حیض کی مدت تک. ولا یحل لہن اور نہیں ہے جائز ان کے لیے ان یکتمن کے چھپائے ما خلق اللہ جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اللہ نے فی ارحامہن ان کے رحم میں یا پیٹ میں. ان کننا اگر ہے یہ یؤمن ایمان لاتی ہے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. وبعولتہن اور شوہر ان کے احق زیادہ حقدار ہے بردہن ان کی واپسی کے فی ذالک اس میں ان ارادو اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں نیت رکھتے ہیں اصلاح کی اور بلائی کی درستگی کی. وَلَهُنَّ اور ہے ان کے لیے عورتوں کے لیے مثل اس طرح الذی علیہن جس طرح ان کے اوپر حقوق واجبات ہیں اسی طرح ان کے لیے بھی حقوق ہیں بالمعروف معروف طریقے کے ساتھ. وَلِلرِّجَالِ اور ہے مردوں کے لیے علیہن ان کے اوپر عورتوں کے اوپر درجۃ ایک درجہ فضیلت. واللہ اور اللہ عزیز حکیم غالب ہے اور حکمت والا ہے. صدق اللہ.